کلاس 7th۔ جیسا کہ آپ ٹاپک پڑھ چکے ہیں ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معنی اور جملے آپ بنا چکے ہیں۔ آج ہم اس سبق کے سوالات اور جوابات کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں؟ تو جواب ہے، حضرت ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں بازو زخمی ہونے کی وجہ سے انتقال فرما گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام لے کر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی درخواست قبول کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ دوسرا سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سامان عطا فرمایا اور اس سے ہمیں کس چیز کا درس ملتا ہے؟ تو صفحہ نمبر 7 پہ آ جائیں۔ یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 چکیاں، 2 مشکیزیں، 1 چمڑے کا تکیہ عنایت فرمایا۔ تو اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہیز ایک لعنت ہے اور تھوڑے گھریلو سامان میں بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں دیکھنے آئیں اور دیکھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا خیال تھا؟ صفحہ نمبر 7 پر دیکھیں، جب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حسن و جمال کا حال سن کر رشک ہوا اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے آئیں۔ چونکہ ان کی خوب روئی کا خیال دل میں راسخ ہو چکا تھا، باوجود غور کرنے کے یہی سمجھ میں آیا کہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنا سنا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ تو یہ سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ There is another question like question number 4، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کن صفات کی مالک تھیں؟ تو جواب ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و آسائش کا خیال رکھتیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت فضائل و کمالات کی مالک تھیں اور علم، زہد و تقوی اور اخلاق و کردار کی اعلیٰ بلندیوں پر تھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت نہایت عمدہ انداز میں کرتی، احادیث کی سماعت کا بڑا شوق رکھتی تھیں، اعلیٰ کردار اور خوب سیرت کی مالک تھیں۔ یہ جواب تھا کوشچن نمبر 4 کا۔ There is another question number 5، ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کے مطالعے میں جو بات آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی ہو اسے وضاحت سے اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ تو اس سوال کا جواب آپ خود لکھیں گے کہ آپ کو سب سے زیادہ اچھی بات کون سی لگی۔ مجھے جو اس میں سب سے زیادہ اچھی بات لگی ہے وہ یہ تھی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے گئے تو اس ٹائم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہی بولا تھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ تو جب یہ لفظ حضرت ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تھا تو اسی وقت مشاطہ، وہ جو بال بنانے والی عورت تھی، اس سے فرمایا کہ میرے بال باندھ دو۔ تو ابھی جب کہ وہ مشاطہ کرنے والی نے فرمایا کہ ابھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صرف یا ایھا الناس کا ہی لفظ نکلا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کیا ہم انسانوں میں داخل نہیں ہوتے ہیں؟ تو اس لیے انہوں نے فٹافٹ سے اپنے خود ہی بال کو باندھ کر کھڑی ہو گئی تھی اور پورا خطبہ جو تھا انہوں نے بہت زیادہ ادب و احترام کے ساتھ سنا تھا۔ تو مجھے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سب سے زیادہ اچھی لگی۔ تو اس کے علاوہ آپ کو حضرت ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی کوئی بھی بات اچھی لگی ہو تو آپ اسے اپنے الفاظ میں تحریر کر سکتے ہیں۔ کم ٹو پیج نمبر 10۔ یہاں پر آپ کے پاس ایکٹیویٹی نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ میں سے کم از کم 5 الفاظ استعمال کر کے ایک مختصر، مربوط اور بامعنی عبارت تحریر کیجیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ان الفاظ کے میں نے معنی بھی آپ کو لکھ کر دے دیے ہیں، جیسے کہ خوب روئی کا مطلب ہے خوبصورتی، اعزاء و اقربا کا مطلب ہے عزیز رشتہ دار، راحت ثانی آرام پہنچانا، کامل دسترس کسی چیز پر مکمل مہارت رکھنا، اجر و ثواب کا کام، فضائل خوبیاں یا اعلیٰ رتبے کی خوبیاں، مدد کرنا، دستگیری کرنا۔ تو یہاں پر آپ کے پاس 1 2 3 4 5 6 7 لفظ استعمال ہوئے ہیں، جبکہ آپ ان میں سے کوئی بھی 5 لفظوں کو استعمال کر کے ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ کس طرح ان میں سے کسی بھی 5 ورڈ کو ایک پیراگراف کی صورت میں لکھ سکتے ہیں۔
اٹس مین کہ آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے اور اس میں کسی کی بھی آپ کوالٹی کو شو کر دیں، کسی بھی ام المومنین کے بارے میں آپ لکھ لیں، یا پھر کسی اور چیز کے بارے میں ایسے لکھ لیں، تو جس میں آپ کے یہ 5 الفاظ جو ہیں وہ پراپر جملے کے اندر استعمال ہوتے ہوں اور ان کا ایم جو ہے وہ ایک ہی پیراگراف میں آتا ہو، یہ نہیں کہ آپ نے مختلف پیراگراف میں ان کو لکھ لیا ہو۔ تو اس میں نیکسٹ آپ کے پاس 4th ہے ایکٹیویٹی، سبق سے مترادف مرکبات تلاش کر کے ان کی فہرست مرتب کیجیے، جیسے کہ حسن و جمال، اور اس طرح آپ کے پاس اس عنوان میں استعمال ہوئے تھے آرام و آسائش، اعزاء و اقربا، زہد و تقوی، اخلاق و مروت اور اجر و ثواب، جو کہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، مطلب کہ ان کا معنی ملتا جلتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن آپ کے پاس ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوانح خاکہ مرتب کیجیے۔ تو یہاں پر آپ نے اصل نام، کنیت، پہلے شوہر کا نام، اہم صفات، وفات، تدفین اور زندگی سے حاصل ہونے والا پیغام، جہاں پر میں نے یہ لکھ لیا ہے، آپ اس کو اپنی کاپی پر تحریر کریں گے۔ جیسے کہ سب سے پہلے آپ ایک پیراڈم بنائیں گے جیسا کہ یہاں پر بنا ہوا ہے، اس کے بعد آپ اس کے اوپر سینٹینسز رائٹ کریں گے، لائک فرسٹ آپ کا اصل نام، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہند تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو تھی وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر کا نام حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، آپ رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و آسائش کا بہت خیال رکھتی تھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت فضائل و کمالات کی مالک تھیں اور علم، زہد و تقوی اور اخلاق و مروت کی اعلیٰ بلندیوں پر تھیں، آپ رضی اللہ عنہ کو احادیث کی سماعت کا بہت زیادہ شوق تھا، یہ ان کی قسمیں آتی ہیں اہم صفات میں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی، آپ رضی اللہ عنہ کی عمر اس ٹائم کیا تھی؟ 84 سال تھی، 84۔ اور تدفین آپ کی کہاں پر ہوئی؟ آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین جنت البقیع میں کی گئی ہے۔ اور آپ کی زندگی سے حاصل ہونے والا پیغام کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ نیکی اور پرہیزگاری سے کام لینا چاہیے اور اخلاق و کردار کو سنوارنا چاہیے۔ لاسٹ ایکٹیویٹی ہے اس ٹاپک کی، پیج نمبر 11، اسماء کیفیت۔ اسماء کیفیت کیا ہوتے ہیں؟ وہ الفاظ جو کسی اسم کی کیفیت کو ظاہر کریں انہیں اسماء کیفیت کہا جاتا ہے، مطلب کسی بھی اسم کی کیفیت کو ظاہر کرنا جو ہے وہ اسماء کیفیت ہے۔ جیسے یہاں پر آپ کے پاس اسم ہے لڑکا، تو لڑکے کی اسماء کیفیت کیا ہوگی؟ لڑک پن۔ بزرگ کی کیا ہے؟ بزرگی۔ اچھا سے اچھائی، گہرا سے گہرائی۔ تو یہاں پر مختلف ایکٹیویٹی نمبر 5 ہے، آپ کو مختلف اسمیں دی گئی ہیں اور ان اسموں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان ناؤنس کو چینج کرنا ہے اسماء کیفیت میں۔ لائک دا فرسٹ ون از آدمی، تو آدمی سے آدمیت، زندہ زندگی، بچہ بچپن، موٹا موٹاپا، بھولا بھولپن، دوست دوستی، گول گولائی، اہم اہمیت، برا برائی، چوڑا چوڑائی، یہاں پر یہ ورڈ چوڑائی ہے، ٹھیک ہے، چوڑا چوڑائی، دیوانہ دیوانگی، بیہودہ بیہودگی، بوڑھا بڑھاپا، جوان جوانی، مردہ مردگان، انسان انسانیت۔ ان ایکٹیویٹیز کو آپ نے اپنے نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سوالات کے جوابات آپ اپنی کاپی پر تحریر کریں گے، اور اسی طرح آپ نے ایکٹیویٹی نمبر 3 کو ایک بامعنی عبارت میں تحریر کرنا ہے مختلف الفاظ کو استعمال کر کے، یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے نوٹ بک پہ تحریر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ الفاظ جو سبق سے مترادف الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بھی آپ نے کاپی پر لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے کہ حضرت ام سلمہ کا سوانح خاکہ، یہ بھی آپ نے اپنی نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے۔ تقریباً جو تمام کام ہے یہ آپ نے سارا کا سارا اپنی کاپی پر تحریر کرنا ہے، اور آپ کی رائٹنگ بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے سب سے پہلے آپ کو حروف تہجی اس لیے لکھوائے تھے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے حروف لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کون سے لائن کے نیچے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ورک آپ کا پراپر ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔